جی اسٹوڈنٹس، اگلا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نجکاری کے اثرات کیا ہیں۔ جب یہ چیپٹر نمبر 1 شروع ہوا تھا تو اس میں ہم نے سب سے پہلے یہ چیز پڑھی تھی کہ قومیانہ کیا ہے، یعنی قومی تحویل میں لینا کیا ہوتا ہے۔ جب کوئی ادارہ عام سویلین یا عام شہریوں کے ہاتھوں سے جو ہے وہ گورنمنٹ اپنی تحویل میں لے لیتی ہے، تو یعنی گورنمنٹ ٹیک اوور اس ادارے کے اوپر کر لیتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ادارے کو نیشنلائز کر دیا گیا ہے، قومیانہ اس کا ہو گیا ہے یا اس کو قومی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ دوسری صورت ہوتی ہے نجکاری کی، پرائیویٹائزیشن کرنا، جب گورنمنٹ اپنے خزانے کو بھرنے کے لیے یا اپنی آمدن میں اضافہ کرنے کے لیے یا اپنے پاس جو ہے وہ کسی ادارے کی بہتری کے لیے جب وہ چاہتی ہے کہ اس ادارے کو قومی تحویل میں لیے گئے اس ادارے کو جب عام سویلینز کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس ادارے کی نجکاری ہو گئی ہے، یعنی اب یہ ادارہ پرائیویٹائز ہو گیا ہے۔ تو پرائیویٹائزیشن کے دو طرح سے امپیکٹ ہوتے ہیں۔ کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کسی ادارے پر وہ چیز پازیٹیو امپیکٹ کرتی ہے اور کچھ دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے اوپر اس کے نیگیٹیو امپیکٹس بھی آتے ہیں۔ یہاں پر جو ہم پڑھیں گے کہ پرائیویٹائزیشن کے جو پازیٹیو اور نیگیٹیو امپیکٹس تھے وہ کیا کیا تھے، یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے تو یہ ایکسٹرا شارٹ کویشچن، یعنی نہ تو یہ ایکسرسائز کے لانگ کا حصہ ہے نہ شارٹ کا حصہ ہے، لیکن یہ عام طور پر بورڈ میں آ جاتا ہے، جس میں یا تو یہ آ جاتا ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے مثبت اثرات بتائیں یا آ جاتا ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے منفی اثرات بتائیں۔ تو یہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس کو بھی اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ اس کے مثبت اثرات کیا کیا ہیں؟ نجکاری سے حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، حکومت پر اداروں کو چلانے کا بوجھ کم یا ختم ہو جاتا ہے، نجی شعبے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ملک میں سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کارخانوں میں بہترین اشیاء بنتی ہیں اور ملازمین کے کام کی استعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب ہم نے پڑھنا ہے کہ اس کے نیگیٹیو امپیکٹ کیا ہیں۔ نجکاری سے بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے، ملازمین اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اس سے ملکی سرمایہ میں کمی اور ذاتی سرمایہ میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ نجکاری سے باقی رہ جانے والے ملازمین میں بے اطمینانی اور عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے پرویز مشرف اور شوکت عزیز کی متعارف کردہ اقتصادی اصلاحات کیا ہیں۔ یہ بھی ایڈیشنل شارٹ کویشچن ہے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے جی ڈی پی میں اضافہ اور نئی صنعتوں کا قیام۔ پرویز مشرف اور شوکت عزیز نے جی ڈی پی میں اضافے پر خصوصی توجہ دی، اس میں 7% اضافہ ہوا، یہ ایک ایم سی کیو ہے۔ اقتصادی پالیسیاں بنائیں اور ملک میں نئی صنعتیں قائم کی گئیں، یہ پرویز مشرف کی تصویر دکھائی گئی ہے اور یہ شوکت عزیز کی۔ سرمایہ کاری کی ترغیب، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ترغیب دی گئی کہ اپنے ملک میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کریں تاکہ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے۔ انہوں نے غیر ملکی سرمایہ داروں کو بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کی ترغیب دی، اس طرح سرمایہ کاری میں 22% اضافہ ہوا، یہ بھی ایک ایم سی کیو ہے۔ پھر آ جاتا ہے ملکی خسارے میں کمی۔ پرویز مشرف اور شوکت عزیز دور سے پہلے ملکی خسارہ 7% تھا، یہ بھی ایک ایم سی کیو ہے، جسے کم کر کے 4.5% پر لایا گیا، یہ بھی ایک ایم سی کیو ہے۔ غربت کو 32% سے 20% تک لانے کے لیے بھی انہوں نے مثبت اقدامات کیے، یہ بھی ایک ایم سی کیو ہے۔ اور لاسٹ والا اس کا پوائنٹ ہے توانائی کا حصول۔ بجلی کی مسلسل فراہمی کے لیے اور توانائی کے حصول کے لیے ہائیڈل پاور پیداوار اور تھرمل پلانٹس کو گیس اور کوئلے کی پلانٹس میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا گیا۔ تو یہاں پر بیٹا ہمارا چیپٹر نمبر 1 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ آگے ہم لوگ شروع کریں گے مشقی سوالات کا۔ پہلا سوال وہ کیا ہے؟ ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلا ہے جی 20 دسمبر 1971 کو صدر پاکستان اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ کس نے سنبھالا؟ آپشن نمبر 2 از رائٹ، ذوالفقار علی بھٹو۔ یوم تکبیر منایا جاتا ہے؟ آپشن نمبر 4 از رائٹ، 28 مئی۔ جنوبی ایشیا میں وائسرائے لارڈ رپن ایک ایکٹ کے ذریعے مقامی حکومتوں کا نظام نافذ کیا، کب کیا تھا؟ آپشن نمبر 4 1884۔ ملک بھر کے بینکوں میں مسلمان کھاتہ داروں سے زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے؟ آپشن نمبر 1 از رائٹ، 2.5%۔ ضلع کونسل کی کل تعداد کا 33% حصہ مخصوص ہوتا ہے؟ آپشن نمبر 1 از رائٹ، خواتین۔ قومی اسمبلی کے اراکین کی تعداد کیا ہے؟ آپشن نمبر 2 342۔ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے؟ آپشن نمبر 3 1998 میں۔ بینظیر بھٹو کی حکومت نے 1993 میں 5 سالہ منصوبے کا آغاز کیا؟ آپشن نمبر 4 از رائٹ، 8واں۔ میاں محمد نواز شریف نے موٹر وے کی تکمیل پر اس کا باقاعدہ افتتاح کیا؟ آپشن نمبر 1 از رائٹ، 1998۔ یہاں پر ایک ایڈیشنل کویشچن میں آپ لوگوں کو لکھوانے جا رہی ہوں، بلکہ یہ دیکھیں یہاں پر آلریڈی لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو لازمی یاد کر لینا ہے۔ وہ ہے اعلان واشنگٹن سے کیا مراد ہے؟
1999 میں کارگل کے محاذ پر پاکستان اور انڈیا کی فوجوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ امریکی صدر بل کلنٹن کے کہنے پر پاکستانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے امریکہ کا دورہ کیا اور صلح نامہ پر دستخط کر دیے۔ اسے اعلان واشنگٹن کا نام دیا گیا۔ عوام اور فوج نے اس قدم پر مایوسی اور غصے کا اظہار کیا۔ تو یہ ایک ایکسٹرا کویشچن ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے ساتھ تیار کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی 10th کلاس آپ کا چیپٹر نمبر 1 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔